Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about uh, the introduction to Islam, Iman, and relevant attributes of a مومن. تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس میں بیسیکلی ان دو ورڈز کو ہم زیادہ فوکس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مومن کی صفات کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے. صحیح ہے جی. تو آلریڈی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ ریلیونٹ جو ہے وہ نوٹس آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں. ان دا پریویس سیشنز وی ڈسکس دی میجر ریلیجنس ان دی ورلڈ. صحیح ہے. ورلڈ کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں، مختلف ریلیجنز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اس چیپٹر میں، اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے اسلام ایز اے ریلیجن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ایٹریبیوٹس آف بلیور آف اسلام، مومن کی صفات یا مسلم کی صفات جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں یہ ڈسکس کریں گے. اور آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی اب تک دو الفاظ ایمان اور اسلام یہ دو ڈسکس کیے ہوں. دو یہ الفاظ جو ہے وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، آپ نے کبھی نہ کبھی ان کو سنا ہوگا. تو ان دو الفاظ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان دو الفاظ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ان ڈیپتھ بات کریں گے. دی لٹرل میننگز آف ایمان آر افرمیشن اینڈ پیس. صحیح. ایمان کے جو اپنے معنی ہیں وہ اگر ہم اس کو امن سے تسلیم کریں، اگر اس کا جو بیسک مادہ ہے وہ امن سے لیں، ایمان امن سے، تو اس کے معنی ہوں گے پیس. اور باقی جو ہے اس کو ہم افرمیشن یعنی یقین کے معنوں میں، کسی بات کو کنفرم کرنے کے معنوں میں، اس معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. سملرلی دی میننگز آف اسلام آر پیس اینڈ پراسپیرٹی. صحیح. اسلام کی میننگ جو ہے وہ پیس کے ہیں، امن کے، سلامتی سے اگر اس کو ماخوذ کیا جائے، اور پراسپیرٹی یعنی تسلیم کر لینے سے یا خوشحالی سے اس کے معنی ماخوذ ہیں. اس کو اگر یہ تو یعنی لفظی مطلب ہو گیا جس کو ہم ڈکشنری میننگ کہتے ہیں، جس کو جو ہے وہ لغوی میننگ کہتے ہیں. تو فرام دی پوائنٹ آف ویو آف شریعہ there is no real difference between ایمان and اسلام. صحیح. شریعہ پوائنٹ آف ویو سے ان دونوں الفاظ کی جو ہے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. however according to the few scholars there is only a slight difference and that is. تو کچھ اسکالر جو ہے وہ اس کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. تو اب جو ڈفرینس بیان کیا جاتا ہے اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. Believing and confirming the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the core of heart is iman. Believing یعنی یقین رکھنا اور کنفرم کرنا the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam، Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ بلیو کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، یہ جو ہے یہ ایمان کہلاتا ہے. بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. تو سب کو ہلکی آ رہی ہے یا کسی کو صحیح بھی آ رہی ہے آواز؟ میرا تو خیال ہے کہ میں نے کافی اچھا فائن ہے. تو جن لوگوں کا فائن نہیں ہے وہ ایک دفعہ ری جوائن کریں. آواز ٹھیک ہے. اچھا جن کو صحیح آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی لوگوں کا ایشو وہ ان کے اینڈ سے ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ ایک دفعہ ری جوائن کر لیں جن کا ایشو ہے. تو میراج آپ یہ ٹائپ کر دیں یہاں پر تاکہ جن لوگوں کا ایشو ہے وہ ری جوائن کر لیں. وہ شاید آواز صحیح طرح نہیں سن پا رہے ہوں گے. اچھا جی. believing and confirming the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from the core of heart is ایمان. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لینے کا نام جو ہے یہ ایمان ہے.
Well, expressing and following these teachings with the tongue and behavior is Islam. صحیح، یہ ڈفرینس بیان کیا ہے بعض لوگوں نے کہ اسلام جو ہے بیسیکلی ان تعلیمات کو زبان سے تسلیم کر لینا، ظاہر پہ اس کا امپیکٹ آ جائے، تو یہ جو ہے یہ اسلام ہے. تو اسی طرح some scholars have described the difference in such a way that، تو اس کو اسی بات کو اوپر والی بات کو ہی جو ہے وہ بعض لوگوں نے دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا. وہ کیا ہیں الفاظ؟ دی جرنی آف ایمان اسٹارٹس فرام دی انر موسٹ اینڈ ان دی یعنی بعض لوگ جو ہے اس کا ڈفرینس اس طرح کرتے ہیں کہ ایمان کا جو سفر ہے وہ انر سائڈ سے، اندر سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یعنی آپ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے اعمال پر اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ جو ہے وہ آپ کی نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کے دوسروں کے ساتھ بیہیویئرز وغیرہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک سفر شروع ہوتا ہے، ان سائڈ آؤٹ اپروچ آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویئر از دی جرنی آف اسلام اسٹارٹس فرام دی آؤٹ ورڈ. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ پہلے ظاہر سے جو ہے وہ ان کا بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کرتا ہے ٹرمینیٹ، اور بعد میں جو ہے وہ ان سائڈ جو ہے وہ یعنی ایمان کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ دل سے پھر جو ہے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ابتدا کا معاملہ ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ ہمارے جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو زبان سے اقرار جو ہے وہ اسلام ہے، اور دل سے ماننا جو ہے یہ ایمان ہے. تو یہ لیکن انٹرچینجبلی بھی جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور بہت دفعہ جو ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. ایمان اور اسلام یہ دونوں ٹرمنالوجیز جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرچینجبلی یوز ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے دی attributes that are found in a believer، ایک مومن کے اندر کیا صفات پائی جانی چاہیے، تو وہ صفات جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر آ جائیں گی. سب سے پہلی صفت ہے attributes of belief، صحیح، عقائد کے اعتبار سے. دوسری ہے ورشپ یعنی عبادات کے لحاظ سے. تیسری ڈیلنگز کے اعتبار سے. اور چوتھی جو ہے وہ ہے سوشل ڈیلنگ کے حوالے سے. تیسری والی آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل ڈیلنگز ہیں، اور چوتھی والی جو ہے وہ فردر ادر دین فائنینشیل ڈیلنگز ہیں، آپس کے رویے ہیں، بیہیویئرز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور آخر میں ہے ریلیٹڈ ٹو مورلز یا مورلٹی ریلیونٹ یا ایتھکس سے ریلیونٹ. تو ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں. بلیفس کے اعتبار سے دی بیسک ایٹریبیوٹ آف اے بلیور ریلیٹڈ ٹو بلیف از ڈسکرائبڈ ان دی ہولی قرآن ایز. قرآن مجید میں خود اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بلیف کے اعتبار سے جو ہے وہ کس طرح ایک مومن جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہوگا. تو وہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس کا ترجمہ کو جس طرح ہوگا، اور وہ لوگ یعنی ایمان والے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل کیا گیا ہے آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے قوموں پر نازل کیا گیا ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. So all the beliefs and instructions which Allah has revealed to his Prophet sallallahu alaihi wasallam to guidance to human beings، تو وہ تمام ان ہدایات پر ایمان لاتے ہیں. He or she also has firm belief that after death he or she is accountable for every single deed. اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں یعنی قیامت کے دن جو ہے سب کا حساب ہونا ہے. اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا. This belief prevents he or she from doing anything wrong no matter what the situation or time or relation here or صحیح. اب ایسے لوگ جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ برائی سے بچنے کی اور اچھائی
کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی سچویشنز ہوں، جو بھی واقعات ہوں، اس کو جو ہے وہ برائی سے بچنے کی کوشش سر انجام دیتے ہیں۔ چلیں، اچھا جی، فردر ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں اگر بات کریں تو ایٹریبیوٹس آف ورشپ، یعنی عبادات کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا معاملات ہوں گے ان کے۔ In this attribute he or she consider him or herself the servant of Allah alone۔ عبادت کے معاملے میں وہ صرف ایک اللہ کا اپنے آپ کو بندہ یا بندی سمجھتے ہیں، اور کسی اور کے آگے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ nor does fear anyone nor does intend to seek refuge and help from anyone۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، جیسا کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، وہ اس میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ عبادت کے حوالے سے ان کی صفت ہے۔ اور he or she complies all the ways of worship described by Allah Almighty with complete sincerity, humbleness and commitment۔ عبادت کے معاملے میں جو ہے مومنین کی صفات کیا ہے کہ وہ مکمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ سنسیریٹی کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ، یعنی ایک مستقل مزاجی اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ورشپس ہیں اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کی صفات ہیں۔ فردر ہم بات کریں ڈیلنگز کے حساب سے، تو ڈیلنگز کے حساب سے جو ہے وہ ان دس the traits of مومن اور that he or she is honest۔ صحیح ہے، ڈیلنگز فائنینشیل ڈیلنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی، تو وہ جو ہے آنیسٹ ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹروتھ فل رہیں، صحیح ہے، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، خواہ وہ نقصان ہو یا نفع ہو، ہر حال میں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی رہنے کی، ٹروتھ فل رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیپس his اور her promises، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے does not forfeit the wrongs rights of others۔ دوسروں کے جو رائٹس ہیں، دوسروں کی جو آپ کہہ لیں کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ غصب نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے۔ These characteristics are stated in the Holy Quran as وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ صحیح، والذین اور وہ لوگ جو ہم لاماناتہم اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم اور اپنے عہد کے لیے، اپنے پرومسز کے لیے جو ہے وہ راعون رعایت کرتے ہیں، صحیح ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، وعدے کی خلافی نہ ہو اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اور باقی جو ہے وہ اس حوالے سے they do not breach trust and keep their promises۔ صحیح، یہ لوگ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے اور اپنے جو پرومسز ہیں، اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، صحیح۔ اب فردر اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، the word trust emphasizes meanings related to anything
for which a person has taken responsibility or he or she has been trusted. There are many types of such trust. صحیح. آزان